باپ جو ہے وہ نمازی نہیں ہے، وہ اگر آپ بہت پرہیزگار ہے، نمازی ہے، لیکن آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو میں عائشہ، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ دوستو بات کرتے ہیں ایک عورت ہونے کی ذمہ داری۔ عورت ہونے کی ذمہ داری کیا کیا ہے اور کیسے ادا کرنی چاہیے؟ آپ ایک اسلامی بہن ہیں، آپ ایک مسلمان بہن ہیں، آپ ایک بیوی ہے، آپ ایک ماں ہے، آپ ایک بہن ہے، آپ ایک بیٹی ہے، آپ ایک ساس ہے۔ آپ عورت ہونے کی ہر ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ اس مرحلے میں پہنچتی ہے، پہلے آپ ایک بیٹی ہوتی ہیں، پھر آپ ایک بیوی بنتی ہے، پھر آپ ایک ماں بنتی ہے، پھر آپ ایک ساس بنتی ہے، پہلے آپ کسی کی پھر بہن بھی ہوتی ہے۔ تو ان ساری ذمہ داریوں کو آپ کیسے نبھائیں؟ آپ کو اسلامی طریقہ اپنانا ہے۔ آپ جو ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کے باپ جو ہے وہ نمازی نہیں ہے، وہ اگر آپ بہت پرہیزگار ہے، نمازی ہے، لیکن آپ کے باپ اگر نمازی نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے باپ کو نماز پڑھنے کی، اپنی ماں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرے، ان کو سمجھائیں، ان کو دین کے راستے پہ لائیں۔ جب آپ ایک بیوی بنتی ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک اچھا شوہر ہے تو وہ آپ کو تاکید کرے نماز کی، اور اگر آپ ایک اچھی بیوی ہیں تو آپ صرف خود کے لیے نماز دیں۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا شوہر آپ کے علاوہ کسی کا نہ ہو، آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا شوہر چاہے جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، جتنا بھی بے نمازی ہو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو ان کے برے حالات ہو چاہے اچھے حالات ہو، ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کرے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت دے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کا شوہر اگر کسی برے سچویشن میں ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ہوپ دلائیں، ان کو یقین دلائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تھی تو اللہ کے نبی اتنے گھبرا گئے تھے کہ گھبراتے ہوئے جب وہاں سے پہاڑی سے وہ اپنے گھر آئے، آ کر گھبرانے لگ گئے اور کہنے لگے زمبی لونی، مجھے کمبل اڑا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب مجھے موت طاری ہو جائے گی، اتنے زیادہ۔ لیکن انہوں نے اپنی پریشانی کس سے شیئر کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے ان کو ایسی ہوپ دلائی، ایسی محبت کی باتیں بتائی، اتنا یقین دلایا کہ میرے نبی کی ساری ٹینشن دور ہو گئی۔ تو بیوی یہ ہوتی ہے۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر آئے، مطلب اور آ کر باہر ہی کھڑے ہو گئے، اور ان کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدلا تھا۔ تو بیویاں دیکھیں نا کتنی ذمہ داری اور کتنی اچھی ہوتی تھی اس وقت، کہ وہ اپنے شوہر کا چہرے کا رنگ دیکھ کر پہچان گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ تو آپ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ، تم نے یہ جو گدا ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ گدا آپ کے لیے بنوایا ہے، اس میں ایک پکچر بنا ہوا تھا، اور وہ پکچر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو گیا تھا، وہ غصے سے اندر نہیں جا رہے تھے۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور فوراً اس پکچر والے گدے کو اٹھا کے گھر سے باہر کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے شوہر کی ناراضگی برداشت نہیں تھی۔ تو آپ کو بھی ایک ایسی اچھی بیوی بننا ہے، ایک اچھی ماں بننا ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے نافرمان ہے، آپ کی اولاد آپ کی آخرت کا ذخیرہ ہے میری بہن۔ آپ اگر اپنی اولاد کو نیک نہیں بنائیں گی، اگر آپ اپنی اولاد کو نیک تربیت نہیں کریں گی، ان کو نماز پڑھنا نہیں سکھائیں گی، ان کو نیک ہدایت کے راستے پہ چلنا نہیں سکھائیں گی، تو آپ کی آخرت کے لیے آپ کے بچے کوئی کام نہ آ سکیں گے۔ آپ دنیا کی ان کے ساری چیزیں ان کو پورا کر دیں، لیکن آخرت کے لیے آپ کے بچے کوئی کام نہیں آ سکیں گے اگر آپ ان کو دیندار نہیں بناتی ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے باپ کو، آپ ایک بہن ہے تو اپنے بھائی کو نماز پڑھنے کی تاکید کرے، آپ ان کو دین کے راستے پہ چلنے کی تاکید کرے، تاکہ آپ کو اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہو، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے آخرت میں فائدے مند اولاد بنے، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کی مغفرت کی دعائیں کرے، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے، کیونکہ نیک اولاد کی جو دعائیں ہوتی ہے، نیک اولاد کے جو نیک کام ہوتے ہیں، وہ آپ کو آخرت تک پہنچتا ہے آپ کے مرنے کے بعد۔ تو آپ ایک عورت کی ذمہ داری ادا کریں، اور دیکھیں نا کہ آپ مطلب گھر کے سارے کام تو کر لیتی ہیں لیکن
آپ گھر کے سارے کام کر لیتی ہیں لیکن آپ کا شوہر پریشان ہے، آپ کا شوہر مصیبت میں ہے، تو آپ انہیں دو چار باتیں ایسی کریں کہ جس سے وہ اللہ کے قریب بھی ہو جائے، جس سے وہ آپ سے محبت سے پیش آئے، اور جس سے ان کا بھی یقین اللہ پہ بڑھ جائے۔ آپ کی عورت ہونے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں میری بہن، صرف گھر کے کام آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف آپ کے بچوں کو سنبھالنا، آپ کے شوہر کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے شوہر، اپنے بھائی بہن سب کو دین کی طرف لائیں، کیونکہ آپ سے بھی آخرت کے دن سوال کیا جائے گا۔ چاہے آپ ایک ماں ہوں گی تو اپنے بچوں کے بارے میں، بیوی ہے تو شوہر کے بارے میں، بیٹی ہے تو باپ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آپ اس چیز کی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے گھر والوں کو دینداری سکھائیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اگر آپ نہیں کر پا رہی ہیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ میری مدد کر، میں اس کام کو انجام دے سکوں، تو اللہ آپ کی نیک کام میں ضرور مدد کرے گا۔ تو آپ اللہ سے دعا کیا کریں اور آپ اپنی ایک عورت ہونے کی ذمہ داری کو ضرور ادا کریں، اور میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔